یہ آپ نے صبح بتایا نہیں ہے, یہ پھر آپ ڈیلیبریٹلی اومٹ کر گئے ہیں کہ آپ نے فورنزک اس کا کرا لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو جینون ہے. یہ کیوں کیا آپ نے شہزاد صاحب؟ تو دیکھیں منیب, بات یہ ہے, ایسا دستی فورنزک تو شاید ان کے پاس ہی کوئی طریقہ کار ہوگا یا جس میں اتنا دستی فورنزک ہو جاتا ہے. ہم نے کوئی فورنزک نہیں کروایا. بات یہ ہے, جو آپ کے سوال میں آپ شروع میں ہی بات کر رہے تھے, دو چیزیں ہیں. آپ اس ویڈیو سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کے اوپر کوئی اپنے لیگل کیسز کے اندر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فورم تھا عدلیہ, عدالت کے سامنے آپ اس کو پیش کرتے اور اس کو بیسس بنا کے آپ سسپینشن, بیل یا ایکویٹل, کوئی بھی جو آپ کی ڈیمانڈ ہو سکتی تھی اس کے سامنے رکھتے, تو وہیں یہ چیز دیکھی جاتی, اس کی ایڈمیزیبلٹی اور اتھینٹسٹی دونوں اس چیز کے اوپر آ جاتی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ویڈیو کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو ایڈمیزیبلٹی کے اوپر معیار پہ پوری اتر سکے. اسی لیے جو فورم کا انتخاب کیا گیا وہ ایک سیاسی فورم تھا, ایک پریس کانفرنس تھی اس کے اندر. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے تحت ایک پوری حملہ کیا گیا, ایک ادارے کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے ایک فرد کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے بعد ان کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز آ گئی, تو یہ پورا معاملہ ایسا ہے جس کی چھان بین ہونی چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں اس کا فورنزک ہونا چاہیے, لیکن میں یہ سوال کروں گا کہ کیا اگر حکومت یہ فورنزک کرواتی ہے تو کیا انہیں یہ قبول ہوگا؟ یا تو یہ کہیں کہ انہیں حکومت کا کرایا ہوا فورنزک قبول ہوگا, یا یہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج, کوئی کمیشن بنے, جوڈیشری کی طرف سے بنے تو زیادہ مناسب ہے. اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے اور لا منسٹری لکھے گی بھی کہ اس فورم سے اس کا فورنزک بھی ہونا چاہیے اور اس چیز کا بھی احاطہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ملنا ملانا جانا, کچھ الزامات جج صاحب کی طرف سے آئے, یہ ساری چیزیں یہ کیسے اور کیوں کر ہوئی, کیونکہ ایک کیس میں جہاں سزا ہوئی ہے تو ایک کیس میں ایکویٹل بھی ہوا ہے. بالکل ہوا ہے, ٹھیک. لیکن شہزاد صاحب, اس سے پہلے کہ میں پوچھ پاؤں عظمہ بخاری صاحبہ سے, یہ حکومت کا جو سٹانس ہے اس کے اوپر تبدیل کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ابھی مریم نواز شریف بھی کہہ رہی تھی حکومت نے یو ٹرن لے لیا, کل فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی تھی ہم اس کا بالکل حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس کا فورنزک کروانے جا رہی ہے. جب آج آپ تشریف لائے, آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ نے کہا کہ یہ اس کی فیئرنیس کے اوپر سوال اٹھائے گی, اپوزیشن ہی اٹھائے گی, لہٰذا یہ عدلیہ کا کام ہے اور ایٹ لیسٹ ہو کہ عدلیہ ہی کرے, اسلام آباد ہائی کورٹ کرے یا سپریم کورٹ کرے. یہ چینج آف ہارٹ کیوں ہوا؟ یہ ڈیلیبریشن کے بعد ہوا یا آپ کی پوزیشن شروع سے واضح تھی؟ دیکھیں پوزیشن واضح تھی منیب. فورنزک کے اوپر تو ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے. فورنزک تو اس کا لازماً ہونا چاہیے, لیکن فورنزک کے لیے جو فورنزک کی رپورٹ جانی چاہیے وہ کس فورم پہ جانی چاہیے؟ اگر وہ رپورٹ حکومت کے پاس آئے یا کسی جوڈیشل فورم کے, کیونکہ فورنزک ہو گیا, فورنزک کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اس فورنزک کو آپ صرف ایک دیکھیں نا, ویڈیو کا فورنزک ہے, لیکن ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا, اس کے بعد جو یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کچھ اور ویڈیوز اور آڈیوز بھی ہیں, تو یہ پیس میل کیوں ہے؟ آپ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ سب کو ایک ساتھ سامنے لے کے آئیے تاکہ پوری پکچر واضح ہو سکے. اگر باعث ہے اور بہت زیادہ باعث ہے اور لوگ بھی ملوث ہیں تو سب کو سامنے آنا چاہیے. چوئی صاحب ہنس رہے ہیں, میں چوئی صاحب کو پوچھوں گا. چوئی صاحب ہنس رہے تھے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. چوئی صاحب تانوں ہی ہاتھ لگے مسلم لیگ نون دے, آپ کو یاد نہیں ہے ٹیپوں کا؟ تو آپ بھی شکار ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا اب اس ٹیپ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں, لیکن میں ذرا عظمہ بخاری صاحبہ کو وقت دینا چاہتا ہوں. عظمہ صاحبہ یہ بتا دیجئے, سب سے پہلی بات, یہ اگر حکومت کراتی ہے فورنزک, آپ کو اعتبار ہوگا؟ جواب دے دیں. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعتبار ہے. شکریہ منیب صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کرے جہاں سے یہ فورنزک کرائیں گے ان کی کوئی ٹیپ نہ ہو. انہوں نے کون سا گھر میں بیٹھ کے کرنی ہے, کچن میں بیٹھ کے کرنی ہے, کسی لیبارٹری میں کرائیں گے؟ چل رہی ہے نا, جج صاحب نے بھی اپنے بارے میں کہا تھا کہ ان کو کچھ پریشر تھا اور پتہ نہیں کیا تھا. اچھا, یہاں پہ مین پوائنٹ کچھ اور ہے. دیکھیے, جوڈیشل کمیشن بنانا اتنا تو اس میں کوئی پہیلی والی بات نہیں ہے. ظاہر ہے لا نوئنگ پرسن ہے, ہم چاروں بیٹھے ہیں. جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے حکومت کو لکھنا پڑے گا, لکھ دیں اور جوڈیشل کمیشن بن جائے گا. اس کے اوپر ابھی سوچ بچار ہو رہی ہے. کل تک یہ فورنزک کے لیے تیار تھے اور یہ اب تو خیر جہاں ٹیکنالوجی آ گئی ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ایتھینٹک ہے, جانتے ہیں. تبھی وہ کہتے ہیں ایسا دستی فورنزک ہم نے نہیں کرایا. ایک منٹ ہے, میں صرف 2-3 امپورٹنٹ باتیں, بات صرف فورنزک پہ آ کے ختم نہیں ہوگی. منیب صاحب, جج صاحب کا باعث
جو وہ مین پوائنٹ ہے ہماری اس ویڈیو کے اندر. ابھی یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم اداروں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ میں خیال شہزاد اکبر صاحب اس وقت پی ٹی آئی کا مجھے نہیں پتا ممبر تھے یا نہیں تھے, وہ پارلیمنٹ پہ حملہ, پی ٹی وی پہ حملہ, اوئے تصدق جیلانی, پتہ نہیں آپ کو کبھی دیکھا نہیں نا کسی اس کے اندر, اوئے تصدق جیلانی, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. وہ جس کو وہ سول نافرمانی بھی ہوئی, پھر وہ بل بھی جلائے گئے. آج وہ ٹول ٹیکس کے اوپر بات کر رہے تھے, انہوں نے 2014 میں جب نکلے تھے اس سے آج تک کبھی ٹول ٹیکس نہیں دیا تھا پی ٹی آئی نے. آج بات کس پہ آ گئی ہے؟ ٹول ٹیکس کے اوپر. میری گزارش یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل ہمارا نہیں ہوا. پیناما کے اندر جو ایک کیمپین آپ نے کنٹینر سے ڈیولپ کی, اس کے بعد وہ ہوتی آج وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ گئی ہے, جہاں پہ سیل بنایا گیا ہے, جہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بیٹھتے ہیں, اور وہاں پر تیاری ہوتی ہے کس کس کو کیسے کیسے پکڑنا ہے. تو یہ جب میڈیا ٹرائل آپ نے کیا, ہم نے ہر عدالت میں جا کے دیکھ لیا, بجائے ریلیف ملنے کے, ہمارے ثبوتوں کو دیکھا جانے کے, وہ ہمارے پہ جو ہے وہ باؤنس بیک کیے. سو اب یہ وزیر اعظم رہے ہیں وہ 3 دفعہ اس ملک کے, لوگوں کی ایک سینٹیمنٹس ہے ان کے ساتھ, ووٹر ان کو ووٹ ڈالتا ہے, تو ہم اس عدالت میں بھی جو ہے وہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے 3rd ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ ترافی بیان ہے, بٹ آپ جا رہے ہیں عدالت میں یا نہیں؟ ہم جائیں گے جی, اگر یہ نہیں جائیں گے وہ کیسے جائیں؟ وہ کہتے ہیں عدلیہ لے لیں, وزیر اعظم میں نے تو بتا دیا جوڈیشل کمیشن کے لیے ریکویسٹ ڈال دیں, بن جائے گا. اس میں کون سی اتنی راکٹ سائنس ہے جو کہ نہیں, بٹ وہ کہتے ہیں ہم بنا دیں فورینسک, وہ کہتے ہیں ہم کروا لیں. کیا آپ اعتبار کریں گے اس فورینسک پہ؟ جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے نا, تو بنا لیں. جوڈیشل کمیشن میں سمجھتی ہوں کہ بیسٹ آپشن ہے. آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں. اور یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے, یہ ہم نے اداروں کو ملائن نہیں کرنا چاہتے, اس لیے بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی تک ہم نے خفیہ رکھی ہوئی ہیں. بہت سارے ایسے نام ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ایک پرابلم ہو سکتا ہے, وہ ہم نے اس لیے احتیاطاً ہم نے اس کو نہیں لیا ہے. لیکن اگر یہ حکومت فیصلہ کر لے, اور واقعی ان کی نیت ہو نا اگر کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے, اور اتنی جان ہو ان کے اندر کہ یہ جس نے بھی کیا ہے, یہ جو کر رہا ہے, اس کو سدا دلا سکتے ہیں, تو پھر جان تو بڑی توانا حکومت ہے. اچھا, اکبر صاحب کو دیکھ لیجیے, دوستوں بڑی توانا حکومت ہے. چوئی صاحب تانوں تے ہاتھ لگے, آپ کو تو یاد ہے, مجھ سے زیادہ یاد ہے, ہم نے تو خالی پڑھا ہے. تو جی آن سکرین جو آپ کی جگت ہے نا منیب صاحب, اس کا میں سخت نوٹس لیتا ہوں, اور آپ کو 90 دن کے ریمانڈ پہ دیا جاتا ہے. نہیں چوئی صاحب ذرا اس بات پر ذرا آ جائیں. یہ حکومت کی نیت ہے, مطلب شہزاد اکبر صاحب نے جو سوال پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں ہمارے فورینسک پر, کیا یہ اعتبار کریں گے؟ اب آپ کو نیت کا فقدان کہاں نظر آتا ہے؟ اگر یہ پریس کانفرنس میں ایک ٹیپ کو لے جاتی ہے, کیا آپ کو وہ طریقہ کار درست نظر آتا ہے, یا ان کو عدالت میں جانا چاہیے تھا, یہ رستہ نہیں اپنانا چاہیے تھا؟ شوئی صاحب. منیب صاحب, اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اگر مجھ پہ الزام لگا ہے تو جواب مجھے دینا چاہیے. عدلیہ پہ الزام لگا ہے نا, ٹھیک ہو گیا, تو عدلیہ کو اپنی صفائی دینی ہے. اور یہ کبھی کوئی وزیر بیٹھ کر صفائی دے رہا ہے, کبھی کوئی وزیر بیٹھ کر صفائی دے رہا ہے, کبھی کوئی وزیر. ان کا کیا کام ہے؟ یہ پہلے کبھی نیب کے ترجمان ہوتے ہیں اور آج عدلیہ کے ترجمان بنے ہوئے. میرے نزدیک جو عدلیہ, انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے, بالکل حملے ہوئے عدلیہ پہ, باہر سے بھی ہوئے, لیکن سب سے پہلا جو حملہ تھا عدلیہ کے اوپر وہ جسٹس منیر نے کیا, جو اس نے وہ نظریہ ضرورت والا کیس دیا تھا, فیصلہ دیا تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب کے کیس قتل کر کے عدلیہ پہ دوسرا حملہ عدلیہ نے خود کیا, عدلیہ کے اس وقت کے. اس کے بعد بے شمار مواقع ہیں جنہوں مشرف کو موقع اس کا ویلیڈیٹ کر کے حملہ کیا. پھر ایک منٹ, سپریم کورٹ کے اوپر فزیکل وہ میں نے کہا کہ فزیکل باہر سے بھی ہوئے. اور پھر اس کے بعد جسٹس افتخار چودھری نے وردی میں 2 بار حملہ کیا, ایک بار اس کو اجازت دے کر, اس کو کنڈون کر کے, اور پھر اس کو وردی میں جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی بات تھی وہ بھی حملہ. جسٹس قیوم صاحب نے اس وقت بھی حملہ کیا, اور لیکن اس وقت تک جب ہم وہ عدالت میں لے کر نہیں گئے تب تک جسٹس قیوم صاحب سے کسی نے نہیں پوچھا. یہ خود ان کو پوچھنا ہے نا. پھر یہ ابھی جسٹس ثاقب نثار صاحب گئے ہیں, انہوں نے تو بہت سارے خودکش حملے کیے نا عدلیہ کے اوپر. اب سوال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑے جیورسٹ ہیں جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں, اور جتنے بڑے جیورسٹ ہیں اتنی بڑی ذمہ داریاں بھی ان پہ آتی ہیں. ان پہ بھی کئی بھٹو صاحب کا کیس پڑا ہوا ہے, اور ان پہ 2 حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں. ایک
عدلیہ کے ماتھے پہ وہ ایک داغ ہے, اس کو دھونا ہے. یہ بات آپ کی اپنی جگہ موجود ہے. میں ذرا کیونکہ بیچ میں آڈیو کا مسئلہ ہوا, آپ کی پوری بات میں اینڈ میں سن نہیں سکا, لیکن اگر ہم اس کو اس طرح لے جائیں, یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے شہزاد صاحب نے کچھ دیر پہلے, پھر ان سے بھی میں پوچھوں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پیس بیلز میں کیوں بار آ رہی ہے, آپ اس وقت مسکرا رہے تھے, کیا ایسا یہ طریقہ کار درست ہے کہ آپ ایک ٹیپ ریلیز کریں پھر اب کہیں نہیں میرے پاس 2 اور ہیں, 3 آڈیوز اور ہیں, یا ایک دفعہ ہی دے دینا چاہیے سب کچھ مسلم لیگ نون کو؟ چوہی صاحب, میں نے پوچھنا تھا شہزاد اکبر صاحب سے کہ ہماری باری کب ہے, ہمیں بتائی چھوڑیں کب گرفتار کرنا ہے ہمیں اور کس کیس میں کرنا ہے. اچھا شہزاد صاحب پہلے تو دونوں جو پارٹیسپینٹ ان کو بتا لیں. شہزاد صاحب آپ بتا دیں چوہی صاحب کو. تھوڑا تے ہو گیا نا جی, تھوڑا تے رانا صاحب ہو گئے نا. نہیں ہو سکتا میرے تے بھی بکری چوری پہ جائے, ہو سکتا کوئی KPK نہیں شہزاد صاحب, نہیں اگر یہ حکومت ڈالے گی آپ کی بکری چوری تو نہیں ڈالے گی نا. تھوڑے ابا جی بڑے سارے وکیل ہیں, تانوں کوئی کچھ نہیں کہندا. اچھا چلیں شہزاد صاحب بتا دیں, وہ چوہی صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے اس لیے شاید مسلم لیگ نون سب کچھ اکٹھا باہر نہیں نکال رہی. یہ ذرا یہ آرگومنٹ ہے مین حکومت کا, یہ مین اپوزیشن کا. حکومت اس حوالے سے وہ کہتے ہیں آپ کیوں ترجمانی کر رہے ہیں, کبھی ایک منسٹر آتا ہے, کبھی دوسرا منسٹر آتا ہے, کوئی کہتا ہے فورینزک کرائیں گے. بیسیکلی تو وہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کی ایڈریس ہی عدلیہ تھی, یا یہ آنریبل چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم نے کس جج کی ترجمانی کر دی. پچھلے 2 دن سے میں مختلف چینلز کے اوپر بھی, آج پریس کانفرنس کے اوپر بھی صرف ہم اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ حکومت وقت ہے. حکومت وقت رسپانسبلٹی لے رہی ہے کہ ایک ارسپانسبل طریقے سے تو ایک نشانہ کر دیا گیا, ایک ویڈیو دکھائی گئی جی کہ ہم نے یہ کیا, فورم نہیں تھا. میں بارہا کہہ رہا ہوں فورم اس کا بنتا ہے کہ آپ کا کیس پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس فورم کے اوپر آپ اس کو ایز اپنا ایک گراؤنڈ لے کے آتے جج کے باعث کو شو کرنے کے لیے, اور پھر وہاں دیکھا جاتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم ان کی ترجمانی کر رہے ہیں, ہم کیسے کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رانا مشہود صاحب کی ایک ویڈیو چلی تھی, جی تمام چینلز کے اوپر چلی, سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلی. اس کا کس نے فورینزک کروایا تھا, اس کے اوپر کون سا کمیشن بنا تھا, اس وقت ایسی کون سی باتیں ہوئی تھی. ہم تو ایک اونرشپ لے رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حکومت کا بنایا ہوا اس طرح جو ماحول ہے اس وقت, جو آپ کا پورا وہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا فلمیں چلا رہے ہیں, آپ نے حکومت کی فورینزک کو نہیں ماننا ہے. حکومت کہہ رہی ہے آپ فورینزک کروائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہو, وہاں سے فورینزک ہو. اب یہ جو فرما رہے ہیں بار بار کہ یہ فورینزک کرا چکے ہیں, یہ تھوڑی سی میں ایک ٹیکنیکل چیز عرض کر دوں. فورینزک ہوتا ہے اوریجنل فائل کا, اوریجنل سورس کا, وہاں سے ہوتا ہے. یہ فارورڈڈ میسیجز کا, باقی چیزوں کا فورینزک نہیں ہوتا. یہ جب بھی فورینزک ہوگا, جس فورم پہ بھی ہوگا, جو اتھارٹی بھی کرے گی, اس کے پاس اوریجنل فائل کا جانا ضروری ہے, کیونکہ اوریجنل فائل کے اندر جو اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے, اس ڈیٹا سے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز کاٹی پاٹی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے. جو اگر آپ اس کے پاس, جو ہر فائل کے پیچھے ایک ڈیٹا فائل ہوتی ہے, جب تک اس فائل کا وہ ریکارڈ نہیں ہوگا, اس کا فورینزک اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب یہ اتھارٹی بنے تو محترمہ مریم صفدر صاحبہ, ان کے پاس جو ویڈیو ہے یا 1 دینا چاہتی ہیں یا 10 دینا چاہتی ہیں, اس کے سامنے اس کی اوریجنل فائل بھی ضرور رکھیں, تب ہی اس کا فورینزک ہوگا. ہم تو ہر طرح سے اس کا فورینزک کروانا چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ آپ اس کے اندر ایک کنٹروورسی کو تلاش کر رہے ہیں, آپ وہ نہیں کروانا چاہتے, تو اس لیے آپ اوریجنل فائل بھی شاید نہ دیں. اس لیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لیجئے ان کو کون سا فورینزک منظور ہوگا. بٹ شہزاد صاحب آپ کے نزدیک, آپ نے یہ آڈیو, یہ ویڈیو دیکھی بھی ہے, سنی بھی ہے, حکومت کا کیا ریاکشن ہے؟ ٹھیک ہے سیاسی بات علیحدہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن آڈیوز تھی, اب جیسے شہباز شریف صاحب کی کانورسیشن تھی, بے شک وہ سالوں پرانی ہے, ملک قیوم صاحب سے ون کوڈ سینس کہ وہ شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں ملک قیوم صاحب سے, وہ آڈیبلی بھی آپ کو سمجھ لگ جاتی تھی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حکومت کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا نا عدلیہ کی کو سیبوٹاج کرنے کی, عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی مسلم لیگ نون کی تاریخ ہے. وٹ ڈو یو تھنک, آپ کا کیا امپریشن ہے اس ویڈیو کے اوپر؟ یار منیب دیکھیں آپ مجھ سے بالکل, میرا 2 چیزیں ہیں. ایک تو چونکہ جسٹس قیوم کی بار بار بات ہو رہی ہے اور چودھری صاحب اس بات کو لائے ہیں سامنے, تو ایک تھوڑا سا ہسٹوریکل مجھے بڑا اصل میں اب کہہ لیں مجھے مزہ بھی آتا ہے ٹو پٹ تھنگز ان رائٹ پرسپیکٹو. قیوم صاحب کی ٹیپس آئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اس کے بعد ان کے دور حکومت میں جسٹس قیوم صاحب اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی بنے, اور انہوں نے ایک سوئٹزرلینڈ کو چٹھی بھی لکھی. تو یہ ایک بڑا ہسٹوریکل بھی, یہ جو فیکٹس ہیں جب ان کو 2 کو اکٹھا رکھیں تو بڑی ایک چیز سامنے آتی ہے کہ بدلتا ہے زمانہ کیسے کیسے رنگ. بات یہ ہے
मैं आपका सवाल जो था उसको अगर आप मुझे दोहरा दें। नहीं, मैं तो उस एक्साइटमेंट में कि कयूम मेरा सवाल यही था कि इसको मुनीब साहब मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे जरा, 1 मिनट। ये चौधरी साहब ने उछल लिया। अब मुनीब से भी बात उस्मा करते 1 मिनट, उस्मा एक। हाँ, वो जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल थे, हमने उनको कंटिन्यू करवाया। हमारी आदत ये है कि हमने तसाबुर रहमान जो थे उनसे भी कहा था, उनसे भी कहलवाया था कि उसने कहा था कि मैंने झूठे मुकदमे बनाए, और फिर उससे जो उसने जस्टिस क्यूम ने जो गलत किया हुआ था उससे वो ठीक करवाया, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा शहजाद अकबर साहब से भी करवाएंगे, शहबाज शरीफ अकबर साहब से भी कहलवाएंगे शहबाज कि ये शरीफ हमने साहब झूठे मुकदमे बनाए। आजकल आप साथ हैं, उनसे ये भी कहलवा दीजिए कि उनका फोन करना गलत तो उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं।